السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے 75 ڈسکا کے حوالے سے بہت ہی تاریخی فیصلہ دے دیا ہے کہ این اے 75 ڈسکا کا جو انتخاب ہے پورے حلقے کا، اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور اس پر دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت چل رہی تھی اور الیکشن کمیشن نے فیصلے میں، چیف الیکشن کمشنر نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ این اے 75 ڈسکا میں جو انتخاب ہوا وہ شفاف نہیں ہوا، لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا گیا، نہیں کرنے دیا گیا، فائرنگ کی گئی، لڑائی جھگڑا کیا گیا، لوگوں میں ہراس پھیلایا گیا، تو یہ شفاف انتخاب نہیں ہوا۔ یہ ایک مہر ثبت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ این اے 75 ڈسکا میں دھاندلی ہوئی ہے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو حکومتی امیدوار ہیں علی اسجد ملی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ اور بھی احکامات جاری کیے ہیں افسران کے خلاف، تو اس پر آج الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بات کروں گا کہ اپوزیشن اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن کی کیا ڈیمانڈ ہے، اب آگے مزید کیا ہونا چاہیے تھا، کیا یہ مکمل انصاف ہے نہیں ہے، اور اس فیصلے کو اپوزیشن کس طرح دیکھ رہی ہے۔ باقی جو این اے 45 جو ضلع کرم کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن کیا ریزرویشن شو کر رہی ہے، اسپیشلی جے یو آئی، اور اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یا مختلف کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے جو اقدامات ہیں ابھی کے موجودہ الیکشن کمیشن کے، یعنی سابقہ الیکشن کمیشن نہیں، گزشتہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے جو ریٹائر ہو گئے، ان کے دور کے فیصلوں سے ہٹ کر موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے دور میں یا ضمنی انتخابات اسپیشلی جو ہوئے ہیں اس کے بعد کی صورتحال پر بات کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو تو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ اس فیصلے پر کوئی ریزرویشن اتنے نہیں شو کیے گئے، یہ انصاف کا ایک تقاضا قرار دیا گیا ہے کہ کل عدم قرار دینا چاہیے تھا، کیونکہ نون لیگ نے، مریم نواز نے اور نون لیگ نے یہی ڈیمانڈ کی تھی اپوزیشن نے کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان 20 پولنگ اسٹیشنز پر جن کے جو پریزائڈنگ افسرز ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے، جن کے لیے نون لیگ کہتی ہے کہ بھئی ان کو یا جان بوجھ کر وہ رضاکارانہ طور پر غائب ہو گئے تھے یا ان کو اغوا کیا گیا، جو بھی ہوا بہرحال وہ ساری رات غائب تھے، اور ریٹرننگ افسر نے بھی ان پولنگ اسٹیشنز 20 پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے ریزرویشن شو کیے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ افسرز ہیں وہ لاپتہ ہیں، غائب ہیں، ان کے فون نمبر نہیں مل رہے، رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے لکھا اور یہ کہا کہ ان پولنگ اسٹیشنز پر 20 پولنگ اسٹیشنز پر نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے، اس لیے میں کمپلیٹ پورے حلقے کے نتائج، غیر حتمی نتائج جو ہیں ڈکلیئر نہیں کر سکتا، نہیں بھیج سکتا، یہ الیکشن کمیشن کو لکھا تھا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسرے دن پریس ریلیز جاری کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری کو فون کیا رات کو 3 بجے، ان سے بات ہوئی، ان کو بتایا کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسرز لاپتہ ہیں اور ان کا سراغ لگایا جائے۔ اس کے بعد چیف سیکرٹری بھی غائب ہو گئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ میں رابطہ کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں، سراغ لگاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کا فون نمبر بھی وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ یعنی یہ مسنگ پرسنز کی کہانی اور دھند کی بڑی کہانی چلی پھر کہ پریزائڈنگ افسر صبح کو آئے ریٹرننگ افسر کے پاس تو کہا کہ دھند بہت زیادہ تھی، موبائل کوئی کہے کہ موبائل بند ہو گیا، نیٹ ورک بند ہو گیا، کام نہیں کر رہا تھا، راستے بند تھے یا نظر نہیں آ رہے تھے دھند کی وجہ سے،
ہمیں مشکلات درپیش ہوئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور ریٹرننگ افسر کو اس سماعت میں بلایا۔ پہلی سماعت میں الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ افسر نے یہی آ کر موقف دیا کہ مختلف ہیلے بہانے جو ہیں پریزائڈنگ افسرز کی جانب سے پیش کیے گئے، لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج جو ہیں ان میں رد و بدل کی گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے حکومتی موقف بھی سنا، حکومتی وکیل کو بھی سنا اور امیدوار بھی حکومت کے، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے وکیل کو بھی الیکشن کمیشن نے سنا اور اپوزیشن کا موقف بھی سنا۔ اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی، وزیر اعظم تو راضی ہو گئے کہ 20 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر تو ری پول کرایا جائے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پورے حلقے پر نہیں۔ تو اپوزیشن نے مطالبہ کیا، مریم نواز نے، کہ پورے حلقے میں ڈسکا 75 ڈسکا کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ جو اپوزیشن کی کینڈیڈیٹ تھی نوشین افتخار، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی، ان کے وکیل نے بھی یہ ڈیمانڈ کی۔ آج بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کے جو شک 9 کے تحت کہا ہے کہ یہ ری پول کرایا جائے، 18 مارچ کو دوبارہ انتخابات کرائے جائیں ڈسکا 75 ڈسکا میں، اور کیونکہ وہاں پر شفاف انتخابات نہیں ہو سکے ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے خود تسلیم کر دیا ہے، اور فائرنگ کی گئی، لڑائی جھگڑا اور تشدد کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا اور لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا۔ یہ ایک مہر ثبت کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اپوزیشن نے جو دھاندلی کے جو ثبوت اپوزیشن نے پیش کیے، ویڈیوز پیش کیں، دستاویز دیے، وہ کمپلیٹ ہیں اور وہ صحیح ہیں، درست ہیں، اپوزیشن کا موقف درست ہے۔ حکومت نے دھاندلی کرائی ہے۔ ہم پہلے بھی اس پر پروگرام کر چکے ہیں، کئی پروگرام میں کر چکا ہوں، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومتی لیول کی دھاندلی ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے بہت ہی اچھا ایک فیصلہ دیا، پہلے بھی نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے اور ایک کلیئر وضاحت کر دی کہ بھائی پریزائڈنگ افسرز غائب ہیں اور 20 حلقوں میں 20 پولنگ اسٹیشنز پر نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد سماعت بھی ہوئی، پھر یہ ایک غیر متوقع سمجھیں، الیکشن کمیشن سے اس طرح کے فیصلوں کی توقعات پہلے کبھی نہیں لوگ رکھتے، دھاندلی کے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ایسا فیصلہ دیا ہے، ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ مسئلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور علی اسجد ملہی جو ہیں ان کے لیے فردوس عاشق اعوان نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ علی اسجد ملہی جو ہیں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ اب الیکشن کمیشن، میرا خیال ہے الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، انتخابی نتائج کے حوالے سے، اگر کنڈکٹ جو کرنے والا ادارہ ہے انتخابات کو، یا کنڈکٹ کرنے والا جو ریٹرننگ افسر ہے، وہ اگر فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد تو کوئی جواز اخلاقی نہیں بنتا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرے، کیونکہ بالآخر الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ دینا ہوتا ہے، اور جو کنڈکٹ کرنے والا ادارہ ہے اس پر الیکشن کمیشن پر تو اب ظاہر ہے اپوزیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اپوزیشن، یہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا نا۔ الیکشن کمیشن ہمیشہ حکومت کے اثر رسوخ میں رہا ہے، حکومت کا مکمل کنٹرول رہا ہے ہر دور میں، جو بھی دور جب بھی الیکشن ہوا ہے تو اداروں کا، طاقتور اداروں کا یا حکومت کا اثر رسوخ الیکشن کمیشن پر رہا ہے، لیکن اپوزیشن کا اثر رسوخ تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا اثر رسوخ ہو الیکشن کمیشن پر۔ بہرحال اس کے باوجود حکومت نے اعلان کیا ہے، حکومتی جو امیدوار ہیں علی اسجد ملہی، کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ اب آتا ہوں میں کچھ سوالات جو اپوزیشن کی جانب سے ریز کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اس کو آدھا انصاف کہا جا رہا ہے ابھی تک، حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سی کے خلاف، ڈی سی کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے،
ڈی پی او کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے، اے سی کو اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے، ایس ڈی پی او کو بھی معطل کرنے کی سفارش کی ہے، اور کمشنر اور آر پی او کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب پولیس اور چیف سیکرٹری پنجاب کو طلب کر لیا ہے، ان سے وضاحت مانگ لی ہے، مزید جو ہے ان کو طلب کر لیا ہے وضاحت کے لیے۔ تو یہ کارروائی کی سفارش اتنی لیول تک تو الیکشن کمیشن نے کی ہے، جو افسران اور انتظامی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی تو سفارش الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آدھا انصاف سمجھا جا رہا ہے، تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک دھاندلی کرنے والے، جو فائرنگ کرنے والے ملزمان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو دھاندلی کرنے والے ذمہ داران ہیں، یا جو پریزائڈنگ افسرز لاپتہ ہوئے، ان کو کس نے لاپتہ کیا، کس نے اغوا کیا، کہاں رکھا گیا، کس کے اس میں تھے، یہ پوری ایک انکوائری جب تک نہیں ہوتی اور ذمہ داران کا تعین نہیں ہوتا، ان پریزائڈنگ افسران کو غائب کرنے والے یا ان کے ساتھ جو ملی بھگت جو مبینہ طور پر ہو سکتی ہے، یا ایک خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر اگر رضاکارانہ طور پر گئے ہیں تو بھی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اگر اغوا کیے گئے ہیں تو بھی اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور کہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، کس کے بنگلوں پر یا بیٹھک پر ان کو رکھا گیا تھا، یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے کون سے لوگ ملوث تھے، کون سا ادارہ ملوث تھا، کون سی یعنی صوبائی حکومت ملوث تھی، مرکزی حکومت ملوث تھی، ان ذمہ داروں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوتی اور ان کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، تب تک یہ آدھا انصاف تصور کیا جائے گا، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ایک آدھا انصاف ہی تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک پیش رفت الیکشن کمیشن نے جو کی ہے، جو فیصلہ پہلے مرحلے میں سنا دیا ہے ری پولنگ کا پورے حلقے میں، یہ الیکشن کمیشن کا بہت اچھا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، اور حکومت کے لیے ایک جو ہے ایک حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی الیکشن کمیشن نے سمجھ لیں کہ جاری کر دی ہے کہ بھئی حکومت نے دھاندلی کرائی ہے، دھاندلی میں ملوث اب ظاہر ہے انتظامی لیول پر تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا۔ این 45 کا بھی معاملہ آتا ہے، یہ ڈسکا کا مسئلہ تو الیکشن کمیشن نے آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا، دوبارہ الیکشن ہوگا، لیکن ذمہ داران کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو جے یو آئی الزام لگا رہی ہے، جے یو آئی کہتی ہے کہ بھائی این 45 کرم کا جو انتخاب تھا اس میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تیسرے نمبر پر جا رہے تھے اور وہ ہار رہے تھے، اور تیسرے نمبر والے کینڈیڈیٹ کو پہلے نمبر پر لا کر جتوا دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اگر یہاں پر کیونکہ یہاں پر میڈیا تھا، انتظامی مشینری، ورکرز، یہ وہ سارا کچھ سوشل میڈیا سارا ادھر فوکس ادھر تھا ڈسکا کا میں، لیکن کرم میں کیونکہ دور دراز کا قبائلی علاقوں کا، سابق قبائلی علاقوں کا جو ہے فاٹا کا علاقہ ہے، کرم ضلع جو ہے، وہاں پر اتنا فوکس نہیں کیا گیا۔ وہاں پر ایک قبائلی روایات ہیں، مجھے بہت سارے ویورز نے بھی میسیجز کیے ہیں کہ وہاں پر ظاہر ہے ووٹ جو ہیں قبائلی ایک برادری قبائل کے حساب سے وہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہوں گے، لیکن جو رزلٹ آ رہا تھا اس میں سے تو شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ آگے آگے جا رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں، اچانک جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ پیچھے چلتے گئے اور پھر پی ٹی آئی کے آگے چلتے گئے، تو یہ بھی شکوک و شبہات جنم دے رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس پر فوکس اتنا نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن کے اس این 45 کرم کے حوالے سے جب الیکشن کمیشن کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جو غیر جانبدارانہ حیثیت ہے، جو کردار ہے، اس پر سوالات اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ باقی 3-4 حلقے جو ہیں، وزیر آباد، نوشہرہ، تھرپارکر اور ڈسکا، یہ 4 حلقوں کے حوالے سے تو 3 حلقوں میں تو چلیں کلیئر ہے اپوزیشن کی، لیکن چوتھے حلقے میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ 5ویں حلقے پر اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی بھی الیکشن کمیشن کو مکمل چھان بین کرنی چاہیے،
اور اس پر بھی اپنی رائے الیکشن کمیشن کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان انتخابات سے ہٹ کر میں آتا ہوں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار مجموعی جو ہے اس ضمنی انتخابات میں، وہ تو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا غیر جانبدارانہ کردار پہلی دفعہ تاریخ میں، پہلی دفعہ میں تو اپنی لائف میں پہلی دفعہ اس طرح کا الیکشن کمیشن کا کردار میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی 2000 سے 2002 سے 2003-4 سے یہ مسلسل یہ کور کرتا آ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو، کئی سالوں تک میں نے کور کیا ہے۔ تو ایسا کردار الیکشن کمیشن کا بہت کم رہا ہے، نہیں دیکھنے میں آیا جو الیکشن کمیشن نے اس ضمنی انتخاب میں غیر جانبدارانہ اپنی حیثیت منوانے کی کوشش کی ہے، جو ایک خوش آئندہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا ہی واقعی میں غیر جانبدار ہے، اور اپنا جو ایک الیکشن کمیشن پر جو ایک تاثر الیکشن کمیشن کا جو بنا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن بے اختیار ہے، یا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہیں کراتا، یا الیکشن کمیشن انصاف پر مبنی فیصلے نہیں دیتا، تو اس تاثر کو ختم اگر مکمل طور پر کرنا ہے تو فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف، اس پر بھی الیکشن کمیشن کو اپنی پیش رفت جو ہے وہ دکھانی ہوگی، نہیں تو لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا سے متعلق فیصلہ جو دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے نتائج کو، اور ری پولنگ کا جو اعلان کیا ہے یا فیصلہ دیا ہے، حکم دیا ہے، یہ صرف فیس سیونگ کے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے اگر الیکشن کمیشن قرم کے NA-45 کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیتا، اپنا حتمی اور انکوائری نہیں کرتا مکمل طور پر، اور اسی طرح کا کوئی منصفانہ فیصلہ نہیں دیتا، یا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرتا، تو یقیناً لوگ یہ اپوزیشن کے لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے، یا غیر جانبدار لوگ بھی، صرف اپوزیشن ہی نہیں، کہ الیکشن کمیشن شاید فیس سیونگ کے لیے اگر یہ کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر فیس سیونگ کے لیے بھی کر رہا ہے تو ایک پیش رفت میرے خیال میں بہت اچھی ہوئی ہے، جو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کو، اپنی ایک رٹ قائم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ایک پیش رفت کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔